ویلکم بیک ناظرین. آپ بتا رہے تھے کہ جو سچویشن ہے اس ٹائم پر اس میں محرومیاں ہیں, اس میں وعدے وعید ہیں, اور اب سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ مکس ہو کر ایک ایسا عجیب قسم کا سیناریو بن گیا ہے جس میں ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ جو لیجسلیٹو اور گورننس کے ایشوز ہیں اور ٹیررزم کے پرابلم, اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو واپس اسی فارم میں لے دیا جائے تو شاید یہ ریزالو ہوگا. یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ یہی سوچ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پرانے اس میں لے جانا ہے تو اس وقت بھی ٹیررزم تھا, آج بھی ٹیررزم ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. اس کا گورننس سے اس کو لنک کرنا, ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے جو وعدے وعید کیے تھے اس سے لنک کرنا, یا جو ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹس کی نااہلی یا نکما پن ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کرنا, اس کا کوئی تک نہیں بنتا. ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ پہلے ادوار میں جب ایف سی آر بھی تھا اور باقی ساری چیزیں بھی تھی تو انیشل ریزسٹنس کچھ نہ کچھ تھی سیکیورٹی فورسز کے لیے, لیکن اس کے بعد ایک ایسا ماحول بن گیا کہ ویئر دے ور ویلکمڈ. اب بیکاز محرومی کا احساس اتنا زیادہ ہے تو لوگوں کا جو ہے وہ سپورٹ اس طرح نہیں نظر آ رہا جس طرح جو ہے وہ ہونا چاہیے, لہٰذا ان کی بات بھی ماننی چاہیے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واپس جو ہے وہ لے جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ واپس حاصل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں افتخار صاحب, میں سمپل اس سے بہت بڑا تعلق بنتا ہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اور یہ ٹی وی چینل پہ چلتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت اور اپوزیشن کا الائنس میدان مار گیا. یعنی یہ آپ نے کبھی ایسا خبر نہیں سنا ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھا ہو کر جیت گئے, دونوں جیت گئے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ یہ جب سارے مسئلوں کے لیے ویسے تو ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں اور روزانہ جو ہے نا مورچے سنبھال لیتے ہیں. سینٹ کا الیکشن ہمارے سامنے یہ ابھی ہوا ہے, 2 دن پہلے ہوا ہے. اگر وہاں خیبر پختونخوا کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں, مثلا وہاں پہ چیف ایگزیکٹو ہے خیبر پختونخوا کا, سی ایم ہے, وہاں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہاں کے فیڈرل حکومت کے جو نمائندگی ہے وہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں, اور تمام سیاسی جماعتیں جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, کیا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے کبھی آپ نے دیکھا کہ سیریس کوئی ایسا میکنزم عوام کو دیا؟ اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 24 تاریخ کو جو ہے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی ہے, تو اسے کچھ نظر آئے گا؟ آل پارٹیز کانفرنس آپ نے کتنے کور کیے ہوئے کہ اس پہ ہوتے ہیں گفتن شنیدن برخاستن, پھر اس کے بعد ایک سیاسی جماعت کا لیڈر اٹھ کر ٹی وی کے شو میں بیٹھ جاتا ہے, پریس کانفرنس کرتا ہے, جلسے میں جاتا ہے, اس کا اپنا نیریٹو, دوسرا جاتا ہے اس کا اپنا نیریٹو, تیسرا جاتا ہے اس کا اور نیریٹو. متفقہ افتخار صاحب ایک نیریٹو اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, امن کے حوالے سے جب تک یہ سیاسی جماعتیں نہیں لیں گے, آپ اگر یہ اس پہ ڈال دیں, مثال کے طور پر آپ اگر یہ اس پہ ڈالتے کیونکہ خیبر پختونخوا یا ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے عوام, بھئی ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے عوام کیا چاہتی ہے؟ وہاں کے عوام اس وقت تو یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں امن چاہیے. امن کس نے دینا؟ سیفٹی ٹو لائف, میری زندگی کی بقا رہے. آپ دیکھ رہے ہیں باجوڑ میں کیا ہوا, یعنی آپ کا کوئی مکاتب فکر کا کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. آپ کے وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر, آپ کے وہاں پہ تحصیلدار, آپ کے وہاں پہ پولیس والا, ایک دن میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا. مولانا خان زیب کا تعلق این پی سے تھا, اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اس سے پہلے سینیٹر ہدایت اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ میں جو باجوڑ کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت کے اوپر حملہ ہوا, 70 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. وزیرستان سے لے کر ساؤتھ سے لے کر باجوڑ تک آپ کو مختلف ایریاز میں ایون آپ کے فورسز پہ روزانہ حملے ہو رہے, آپ کے ایف سی پہ حملے ہو رہے, آپ کے پولیس پہ حملے ہو رہے, وہ شہید ہو رہے. تو کیا ابھی بھی ہمیں آنکھیں کھول کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو اے پی سی وغیرہ ہو رہے, اس سے بہتر ہے کہ خیبر پختونخوا کے اس طریقے سے جیسے سینٹ کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے, ایسے ایک کمرے میں بیٹھے جیسے سینٹ کے ووٹنگ کے وقت یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس پہ ایک میکنزم دے دے اور عوام کو بتائے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا, اس کا یہ حل ہے. اچھا, I agree with that your analysis, میری تو اس کے ساتھ اگریمنٹ ہے, لیکن اس کے ایک ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے. جی ساری چیزیں پولیٹکس پہ تو نہیں ڈال سکتے, اس کو کچھ ایکسٹرنل ایشوز بھی ہیں. افغانستان کا ایشو ہے, لارجر جو سیکیورٹی سچویشن اور جو پولیٹیکل گیمز جو ہے وہ کھیلی جاتی ہیں وہ بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اتنی میچور ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں سمجھتی ہیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتا، ایک چھوٹا سا مثال، میں چھوٹا نہیں بڑا مثال ہے، ابھی انڈیا کے خلاف ہم نے جنگ کیا، انڈیا جیسے ملک کو ہم نے دن میں تارے دکھائے یا نہیں دکھائے؟ پوری دنیا نے مان لیا یا نہیں مانا؟